الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه حمدا كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ باواز بلند درود شریف الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. آج پیدا ہوئے سید بحر و بر، آج پیدا ہوئے سید بحر و بر، کفر تھرا گیا، بت گرے ٹوٹ گئے، نور چھڑکا گیا، عرش سے فرش تک کر کے دیدار کہنے لگی ہر نظر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام. اللہ کی حمد و صلات درود حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ درود و سلام کی گجرے نچھاور کرنے کے بعد عزیزان محترم المقام عزت مآب میزبان محفل و مجلس محترم المقام حاجی محمد اسلم سعید صاحب، آج ہم محبوب کا شکر ادا کرتے ہیں جس خالق نے ماہ ربیع النور 12 ربیع الاول کی اس رات ہم سب کو پھر مصطفیٰ کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی. یاد رکھنا یہ حضور کا جشن منانا یہ اللہ کی سنت ہے. حضور کا جشن منانا اللہ کی سنت ہے. دکھ ہوگی تکلیف ہوگی ہمتاً ہر وقت ہماری زبان پر مصطفیٰ کے صلی اللہ کے ترانے ہوں گے. اور یاد رکھنا صدیاں گزر گئی ہیں، نہ درود و سلام کے پھول مہنگے ہوئے اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا. صدیاں بیت گئی، ایک صدی گزری، 2 گزری، آج 1500 سالہ جشن میلاد النبی کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور خوش قسمت ہے وہ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست جو آج 1500 سالہ مصطفیٰ کا جشن منانے کے لیے جامع مسجد نور میں تشریف لائے ہوئے ہیں. نہ انسان کی زبان میں اتنی سکت ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ کا احاطہ کر سکے، نہ قلم کے اندر اتنی سکت ہے کہ وہ حضور پاک کے ذکر کو از سر نو مکمل طور پر اس کا احاطہ کر سکے. نہ قلم کے اندر اتنی ہمت ہے، نہ زبان میں اتنی سکت ہے. کیوں؟ اس لیے مصطفیٰ وہ محبوب خدا ہے جس محمد کے ذکر کا ذاکر خود رب کائنات ہے. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق،
نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلبر کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، مختار کی آمد، غفار کی آمد۔ اللہ قرآن سورہ یونس میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے، قل۔ اللہ قرآن میں کبھی فرماتا ہے یا ایھا الناس، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کرتا ہے، کبھی فرماتا ہے یا ایھا الکافرون۔ مولا کبھی مخاطب کرتا ہے اور کبھی فرماتا ہے قل، فرما دیجئے۔ مفسرین ایک لاجک، ایک فلسفہ، ایک نکتہ بیان کیا، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا قرآن میں جہاں احکام بیان کیے جاتے ہیں، جہاں پر احکامات بیان کیے جاتے ہیں، اللہ وہاں پر خطاب بھی فرما دیتا ہے، آمنو انسانوں، کافروں، مومنوں۔ لیکن فرمایا جہاں پر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور خدا کی بارگاہ اقدس کی عظمت و علو کی بات ہوتی ہے، فرمایا وہاں اللہ فرماتا ہے قول، محبوب فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی۔ قل محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ اس کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، جب یہ دونوں مل جائیں خوشیاں منایا کرو۔ ایک بڑی پیاری بات سمجھائی ہے، فرماتے ہیں اللہ جب لفظ قل سے خطاب کرتا ہے نا اپنی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے، تو اس وحدانیت کے اعلان سے قبل جو لفظ قل ہے، اس قول میں مصطفیٰ کی محبت شامل ہے، اور اللہ پیغام دیتا ہے لوگوں، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت تک پہنچنے سے پہلے مصطفیٰ کی زبان کو سمجھو، مصطفیٰ کی ذات کو سمجھو، مصطفیٰ کی شان کو سمجھو۔ اگر تم محمد کو سمجھ جاؤ گے خدا خود ہی سمجھ آئے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو سمجھا ہے حضور کو نہیں سمجھا، فرمایا وہ مسلمان زبان کے ہوں گے لیکن عشق و ایمان حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ عشق و ایمان اسی کا اترے گا جس کے دل میں محمد کی ذات پیوست نظر آئے گی۔ اور حضرت با یزید بستامی نے ایک بات کی ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے لوگوں جس دل میں محبت مصطفیٰ جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی کامل و اکمل ہوگا، اور جس دل میں مصطفیٰ کی محبت جتنی کم ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی ناقص اور نامکمل ہوگا۔ اور پھر فرمایا تم محبوب کے مقام و مرتبے کو جاننا چاہتے ہو، آؤ تم ایک اور بات سنا دیتا ہوں۔ اور کہا تم محبوب کے مقام و مرتبے کو جاننا چاہتے ہو، فرمایا جہاں انسان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مومن کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں مومن کی انتہا ہو وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ولی کے مقام کی انتہا ہو شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہو صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہو وہاں سے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہو رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہو اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم کا مقام نیچے رہ جائے، سب نبیوں کے مقام نیچے رہ جائیں، سب صدیقین نیچے رہ جائیں، سب شہداء نیچے رہ جائیں، سب ولی نیچے رہ جائیں، سب مومن نیچے رہ جائیں، عالم انسانیت نیچے رہ جائے، عالم ملکوت نیچے رہ جائے، عالم ہاہوت نیچے رہ جائے، عالم ناسوت نیچے رہ جائے، عالم جبروت نیچے رہ جائے، پنکہ نور نیچے رہ جائے، سدرۃ المنتہا نیچے رہ جائے، ملائک نیچے رہ جائے، جبریل امین نیچے رہ جائے، عرش معلیٰ نیچے رہ جائے، جہاں کون کائنات کی انتہا ہو محمد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔
اعلی حضرت نے کیا خوبصورت فرمایا ہے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے جانیے تم کیا ہو، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کیونکہ خالق نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے محمد کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے محبوبہ ان لوگوں کو بتا دو جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، خوشیاں منایا کرو۔ ایک اور بات ہے آپ کی نظر کر کے آگے چلتے ہیں، یاد رکھنا یہ جو فضل ہے اور یہ جو رحمت ہے اس کے درمیان واو ہے، عاطفہ۔ فضل اور رحمت والی ہستی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بات سنیے گا جی، اگلی بڑی دلربا ہے۔ فضل اور رحمت دو چیزیں ہیں، پیچھے اس میں اشارہ اللہ نے واحد بیان کیا ہے، ایک اس میں اشارہ سے دو چیزیں مراد ہیں۔ مفسرین فرماتے پتہ چلا ذات ایک ہے جس کے اندر خدا کا فضل بھی شامل ہے اور اللہ کی رحمت بھی شامل ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ دنیا میں مال و متاع، کاروبار، تجارت، معاملات، پیسہ تم لگاتے ہو دنیا میں، اللہ فرماتا ہے وہ سب کچھ خرچ کرنے سے بہتر ہے مصطفیٰ کے فضل اور رحمت کی خوشی میں مال لٹا دیا کرو۔ مولا اللہ فرماتا ہے ویسے اللہ کا انداز ہے، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ فرحت کو، اللہ خوشی کو، شادمانی کو پسند نہیں کرتا، اللہ عاجزی کو، اللہ انکساری کو، اللہ معاف کر دینے کو، عاجز بندے کو اللہ فرماتا ہے میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ کا اپنا انداز ہے، فرمایا لیکن یاد رکھنا جب اور جہاں میرے فضل اور میری رحمت کی بات آئے گی وہاں گج بج کے خوشیاں منایا کرو۔ حضور کی ولادت ہوئی ہے، کائنات ارض و سما میں خلقت نور مصطفیٰ سے ولادت مصطفیٰ کا سفر ہو رہا ہے۔ آدم کی پیشانی پہ میرے مصطفیٰ کا نور چمکا، اور لوگ کہتے ہیں سجدہ آدم کو ہوا، آدم کو نہیں ہوا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین کے تحت سجدہ حقیقت میں نور مصطفیٰ کو ہو رہا تھا۔ وقت کم ہوتا ہے، اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں اس لیے کسی اور طرف جانا نہیں چاہتا۔ فرمایا جب اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو تو خوشیاں منایا کرو۔ محبوب کی ولادت ہوئی، کائنات کو سجایا گیا، حور و غلماں کو بتایا گیا، جنت کو سجایا گیا، عرش اولا کو سجایا گیا، آسمان دنیا کو سجایا گیا۔ ایک آنے والا آ رہا ہے، ابشری فقد حملتی بسید الانبیاء، آمنہ تیری گود میں جو نور آ رہا ہے وہ کل نبیوں کا سردار بن کے آ رہا ہے۔ ابشری فقد حملتی بسید الاولین والآخرین، آمنہ تیری گود میں جو محبوب آ رہا ہے عام نبی نہیں، اولین و آخرین کا امام بن کے آ رہا ہے۔ کبھی آدم آئے، کبھی نوح آئے، کبھی یونس آئے، کبھی ہود آئے، کبھی داؤد آئے، کبھی سلیمان آئے، کبھی موسیٰ آئے، کبھی عیسیٰ آئے، کبھی یوسف آئے، فرمایا سارے نبی آ کے مبارک دے رہے تھے۔ ظلمت ہر طرف ختم ہو رہی تھی، اندھیرے چھٹ رہے تھے، جہالت دور ہو رہی تھی، شرک ختم ہو رہا تھا، گمراہیت ختم ہو رہی تھی۔ اور لوگوں محبوب کی آمد سے قبل مکے کی سرزمین پہ جہالت ہی جہالت، اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمت ہی ظلمت، جہالت ہی جہالت، شرک ہی شرک تھی، گمراہیت ہی گمراہیت تھی، تباہی ہی تباہی تھی۔ قوم گناہوں کے دل میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے لوگو اگر تمہیں محبوب کا فضل نہ ملتا، حضور کی رحمت نہ ملتی، سوائے اکا دکا کے تم تو ابلیس کے پیچھے پیچھے جہنم میں جا رہے تھے۔ انسانوں کی انسانیت اجڑ چکی تھی، اخلاق برباد ہو چکے تھے، ماں بیٹی کی حیثیت اور وقار معاشرے نے
ختم کر دیا تھا. انسانوں کی زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر نظر آ رہی تھی. ایمان نام کا کوئی تصور نہ تھا. شراب نوشی، زنا خوری، حرام خوری، بے حیائی، برائی سرے عام تھی. لوگ لات، عزا، حبل پجاری بن چکے تھے. لوگ پتھروں، سورج، چاند، ستاروں کو نعوذ باللہ من ذالک اپنا رب تسلیم کرتے تھے. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے لوگوں، محبوب نہ آتے تم تو ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنس رہے تھے. اے وہ کیسا زمانہ تھا، جسم تھا، احساس نہ تھا، جہالت تھی، علمیت نہ تھی، گمراہیت تھی، ہدایت کوئی نہیں تھی. پھول تھے، خوشبو نہ تھی، زبان تھی، صداقت نہ تھی. سر تھا مگر تاج وقار نہ تھا. دماغ تھا مگر سوچ نہ تھی. دل تھا لیکن تسکین دھڑکنے کوئی نہ تھی. زبان تھی مگر حق گوئی نہ تھی. چاند تھے، چاندنی نہ تھی. راہزن تھے، راہبر نہ تھے. بے بس تھے، چارہ گر نہ تھے. اے لوگوں، عدالتیں تھیں مگر عدل کوئی نہیں تھا. منصف تھے، انصاف نہ تھا. کعبہ تھا، سجدہ نہ تھا. ابو بکر تھے، صدیق اکبر نہ تھے. عمر تھا، فاروق اعظم نہ تھا. عثمان تھے، ذوالنورین نہ تھے. علی تھے، حیدر کرار نہ تھے. معاویہ تھے، کاتب وحی نہ تھے. بلال تھے، مؤذن رسول نہ تھے. آقا کے چچا امیر حمزہ تھے، سید الشہداء نہ تھے. بلال تھے، مؤذن رسول نہ تھے. مدتوں سے ترستی ایک جبین کو پھر سے اثر نو امام الانبیاء نے اتنا نوازا، اتنا نوازا. رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ آئے، اللہ نے پوری کائنات کو نور علی نور فرما دیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی حق چار یار زندہ باد. مرحبا مرحبا. لوگوں، حالات کتنے تھے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دل دل ہی نہیں وہ جس میں میری آرزو نہ ہو. دل دل ہی نہیں وہ جس میں تیری آرزو نہ ہو. سر سر نہیں وہ جس میں تیری جستجو نہ ہو. کافر وہ دم جو یاد سے غافل نکل گیا. کافر وہ دم جو یاد سے غافل نکل گیا. دلکن حرام دل کی جس میں تو نہ ہو. مصطفیٰ کی جستجو کے بغیر دل دل ہی نہیں ہے، روح روح ہی نہیں ہے. ارے لوگوں، یہ روح بھی مصطفیٰ کی محبت کا آنگن ہے، یہ جسم بھی مصطفیٰ کی چاہت کا آنگن ہے. اور شکر ادا کرو، ہم تو جہنم کی طرف جا رہے تھے، زہرا کا بابا آیا، امام الانبیاء آئے. اللہ نے محمد کے وسیلے سے جہنم میں جانے والوں کو روک کر جنت کا مہمان بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک محبت کا پیغام دیا. اے لوگوں، ساری باتیں چھوڑو. معاشرے کے اندر بیٹی کا تصور نہیں تھا. بیٹی، بہن، بیوی، ماں کا تصور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اے عورت کے چار روپ میرے محبوب نے بیان فرمائے، اور کتنے پیارے انداز میں فرمائے. فرمایا بھئی یہ تیری ماں ہے، یہ تیری ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے. فرمایا یہ تیری بہن ہے، اس بہن کے ہاتھوں سے تیری مولا دعا قبول فرماتا ہے. فرمایا یہ تیری بیوی ہے، اللہ نے بیوی کے نصیب میں تیرے لیے رزق لکھ دیا ہے. اور فرمایا یہ تیری بیٹی ہے، اگر اس بیٹی کی پرورش کرے گا تو قیامت کے دن دو انگلیوں کی طرح مصطفیٰ کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا. اور یارو، یہ تصور کس نے دیا؟ زہرا کے بابا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا جب کام شروع
شروع کیا, محبوب کائنات میں تشریف لائے, نور علی نور, ہر چیز میں برکت ہی برکت. سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہا کو امام ابن جوزی نے سیرت حلبیہ کے اندر المواہب اللدنیہ نے, بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا, کہا سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی بستی میں پہنچی, فرمایا وہی ڈاچی جو چلنے کے قابل نہ تھی, وہ ڈاچی کی رفتار تیز ہو گئی. وہ بکریاں جو لاغر کمزور اور بیمار تھیں, ان کی کھیری تھنوں میں دودھ آ گیا. سیدہ حلیمہ رات کو اپنے علاقے میں بستی میں پہنچی. رات پورے کا پورا مکہ عرب سو رہا تھا, سیدہ حلیمہ کے گھر چاندنی کا نور چپک رہا تھا. صبح ہوئی, مکے کی عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئی, کہا حلیمہ امیر ہو گئی ہو, دولت آ گئی ہے. کہا اور کچھ نہیں, رب کعبہ کی قسم آمنہ کا دلارا امام الانبیاء آ گیا ہے. کہا کون سا چراغ جلاتی ہو؟ کہا رات کے اندھیرے میں میرے بستی میں اور چراغ نہیں, یہ چاند سے بڑھ کر بھی مصطفیٰ کا دلارا, مصطفیٰ امام الانبیاء آمنہ کے دلارے کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا. پورے کے پورے عرب میں ہر طرف اندھیرا, حلیمہ کی کچی کوٹھڑی میں انوار و تجلیات کا نور برس رہا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا, ادھر میری تو توجہ رکھیے گا, جب آپ تشریف لائے اخلاقیات, محبت, پیار درس دیا. دار ارکم میں بعض و نصیحت شروع ہو گئی, لوگ آنے لگے, مسلمان ہونے لگے. آؤ دو چار باتیں محبت بھری آپ کی نظر کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تلقین فرمانے لگے کہ یارو اپنے غلاموں کو معاف کر دو, غلاموں کو چھوڑ دو, غریب الحال جو غلام ہے نا ان کے ساتھ نرمی کرو, ان کے ساتھ ہر حال میں محبت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرمانے لگے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلے, دار ارکم میں آئے, حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. ذرا توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں, ایک سمک آموز محبت بڑا پیغام ہے. حضور کی آمد سے کن کن کو اللہ نے نور علی نور فرمایا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دار ارکم میں پہنچے, محبوب کے قدموں میں پیش ہو گئے. یا رسول اللہ, ابو ذر غفاری آیا, کہا آنے دو, کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئے. غلاموں کو سرزنش دی جاتی تھی, مارا جاتا تھا, لونڈیوں پر سختی کی جاتی تھی, گھر کے اندر سخت رویہ تھا. فرمایا جب حضور کی بارگاہ سے اسلام قبول کر کے گئے نا, محبوب نے فرمایا ابو ذر غفاری یا رسول اللہ حکم. فرمایا کام کرو, اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی کیا کرو. کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, سرکار جو حکم آپ کا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کا بر لانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, غریبوں کا ماوا, یتیموں کا والی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے دروازے پہ مجھے دستک دی. غلام ڈر گئے, گھبرا گئے سارے. آپ نے غلاموں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی, عرض کی غلاموں نے آقا آج کیسا سلوک ہے؟ فرمایا آج کے بعد ابو ذر غفاری جیسا خود کھاتا ہے ویسا غلاموں تم کو بھی کھلائے گا, جیسا خود پیتا ہے ویسا تمہیں بھی پلائے گا, اور جیسا خود پہنوں گا ویسا تمہیں بھی پہناؤں گا. جب گھر میں پہنچے نا اپنی اہلیہ, اپنی زوجہ کو, ان کو کہا کھانا آج ہم دونوں مل کے بنائیں گے. آٹا گدوا رہے ہیں, سبزی کاٹ رہے ہیں, کھانا تیار کر رہے ہیں. غلام لونڈیاں حیران, اور یارو جب بندہ بدل جائے سب سے پہلے گھر والے تعریف کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے کھانا بنایا, روٹی تیار کروائی. فرمایا آج کے بعد ملازم نہیں ہوگا, آج کے بعد میرا بھائی بن چکا ہے. فرمایا دسترخوان خود لگایا, سارے غلاموں کو بلایا, سارے غلاموں کو بٹھا کے نا ادھر میری طرف, ادھر دیکھو. جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی, حلاوت اور محبت بری پیار عطا فرما دیتا ہے, پھر انسان پھر عاجزی و انکساری میں آتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سارے غلاموں کو بٹھایا, دسترخوان پہ روٹی کا نوالا توڑتے, ایک نوالا ایک کو, ایک دوسرے کو. ایک ضعیف العمر غلام بابا جی ایک طرح بیٹھے تھے, کپ کپے ہاتھ, کپ کپی کی کیفیت تاریخ. کہا ابو ذر غفاری اب ہم سے کوڑے نہیں کھائے جاتے, اب ہم مار کھانے کے قابل نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بابا
اب کانپنا چھوڑ دو. کہا ابو ذر ماجرا کیا ہے؟ اتنی کیفیت کیسے بدل گئی؟ وہ ابو ذر غفاری جو غلاموں پہ سرجلش کرتے تھے، کہا اور کچھ نہیں، آج آمنہ کا دلارا آیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پھر روئے، غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھایا، دست شفقت دی، غلام بھی روئے. آپ نے ان کے آنسو پونچھ کے کہا آج کے بعد رونا کوئی نہیں، آج رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں، اللہ کا رسول آیا ہے جس نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے، جس نے امت کے اخلاق ختم ہو چکے تھے، گرے ہوئے اخلاقوں کو پھر سے اثر نو زندہ کیا ہے. بابا جی نا ضعیف کہا ابو ذر اب مارو گے تو نہیں؟ کہا نہیں اب نہیں مارتے. نرمی کی. نوجوانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، آج میلاد مصطفیٰ یہ پیغام دیتا ہے اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے. ہمارے اندر اگر نرمی نہیں، فرمایا اس نرمی کی وجہ سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس کس کو صحت دی؟ سب کو دیا ہے. مسجد نبی میں اصحاب رسول بیٹھے ہیں، محبوب کا گزر ہوا، پوچھا ما جلستم، کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا ودیننا وبک یا رسول اللہ. محبوبہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اس رب نے جو آپ جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. صحابہ کرام سے نا محبوب نے پوچھا لم استخلفکم تہمتا جاءنی جبریل، اگر میں تم سے قسم لینا چاہوں قسم دے دو گے واقعی اجلستم اجلستم، تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا جلسنا، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. پر محبوبہ آپ قسمیں دے دے کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ فرمایا جاءنی جبریل، ابھی ابھی جبریل آئے ہیں. لم استخلفتم تہمتا جاءنی جبریل ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. فرمایا زمین پہ بیٹھ کے تم محمد محمد کر رہے ہو، آسمان دنیا پہ خدا صحابہ تمہاری مجلس پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے. اے محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم، غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ، اور وہ جس نے تخت اوندے کر دیے شاہان جابر کے، بڑائے مرتبے دنیا میں ہر انسان صابر کے، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سوارا ہے. اے لوگوں جو بے یاروں کا یارا، بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ نور لم یزل باعث تخلیق آدم ہے، خدا کے بعد جس کا اسم اسم اعظم ہے. یہی وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا، یہی وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا، یہی آدم کا رتبہ عرش اعظم تک اٹھائے گا. جناب شیس کا روح مبارک اسی سے ہوا روشن، اشارہ تھا اسی جانب صحیفوں میں، اشارہ تھا اسی جانب رشد و ہدایت کا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک امید کی خاطر، یہ ساری کاوشیں تھی ایک صبح عید کی خاطر. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی. اے لوگوں بن کر روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے رنگ میں پایا. کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بڑکی جواب لندرانی میں، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی. اور دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ باس جس کی شان رحمت کے. وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے توریت کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے. اے لوگوں ربیع
अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। और लोगों में और तो कुछ नहीं, एक बात आखिर में अर्ज करता हूँ, हजूर की विलादत पर ना सबको खुशी हुई है, इधर मेरी तवज्जो रखना। तारीख का इख्तलाफ अपनी जगह है, दिन का इख्तलाफ अपनी जगह है, सालों के इख्तलाफ अपनी जगह है, महीनों के इख्तलाफ अपनी जगह है, उन सुहानी घड़ियों के इख्तलाफ अपनी जगह है। हो बंदाए बशर, हो मखलूक आदम की औलाद, रब्बे काबा की कसम वो मोहम्मद की विलादत पे खुशी ही मनाया करता है। लोगों, अल्लाह हमें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क और प्यार अता फरमाए, और अल्लाह पाक हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत पर हमें हुजूर से सच्चा इश्क, प्यार और तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए। जश्न विलादत पर दो चार चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक, अपने हमसायों का। नंबर एक, कुछ ही बोलो, नाराज हैं, हाथ जोड़ के कहते हो नाराज ना हो। नंबर एक, सबसे पहला हक अपने हमसायों का है। महबूब ने फरमाया है, हमसाए का इतना हक है, हकूक हैं हमसाए के। पहला हक है जी हमसाए का, और उस हक से भी पहला हक है अपने आप का। वो आपका क्या हक है जी? इल्म दीन सीखें। इल्म दीन अगर नहीं सीखेंगे, आपको अच्छाई और बुराई का फ़र्क नहीं पता चलेगा। इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान खताकार है, गुनाहगार है, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन तरगीब के लिए बात अर्ज कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि रबीउल अव्वल का सही मानों में फ़ायदा हो, जुलूस आपका खैर मकदम, महफिल आपकी खैर मकदम, हर चीज़ आपकी, लेकिन इल्म दीन की मजलिस होनी चाहिए, इल्म दीन की गुफ्तगू होनी चाहिए। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का जो मकसद है वो लोगों के साथ दिलजोई है। हमारे रवैये सख्त हो जाते हैं। एक बंदे को किसी की गलती पता चल जाए ना, वो जब तक 50 बंदों को इकट्ठा करके उसकी गलती बयान को उसको सुकून नहीं आता। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी की इस्लाह करनी हो लैदगी में कर लो, किसी के सामने किसी की इस्लाह करना उसको जलील करने के मुतरादिफ है, अगर इस्लाह मकसूद है। हाँ, अगर कोई कलमा कुफर है मजलिस में कहा तो मजलिस में तौबा कर लो। और हमारे इरशाद मोहतरम फरमाया करते थे, हर मजलिस में दुआ किया करो, अल्लाह दामे दिल में सुखने को गलती होगी, अपने नबी के सदके माफ़ फरमा। इंसान है ना, जब गुफ्तगू करता है जोश में आके बोल रहा होता है, 100 गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमसायों के हकूक़ यारो और आपके लिए ना मस्जिद का हक है। फजर की नमाज मस्जिद की पहली सफ में अदा फरमाए, क्योंकि वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का बरता, वो रहमत का जाला, वो आदम ता ईसा सभी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मीं के सब नज़ारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नज़ाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वो बाला, वो जो समझे उसे कोई होश वाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकवीन अहसन में सबसे निराला, वो इज्जत में अव्वल, वो अजमत में अव्वल, वो रिफत से अव्वल, वो शान में अव्वल, कमाल में अव्वल, आदम से आला, वो यूसुफ से आला, वो ईसा से आला, सुलेमा से आला, वो इब्राहिम से आला, वो मूसा से आला, वो आबाद करने जहां आ गया है, सबकी खुशी का समा आ गया है। और लोगों, वो किसरा के कंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम किए जा रहे हैं, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो मकसूद कौनो मका आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। अल्लाह
مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.